ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے؟ ہیلپ! اور اب چیختے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ ہادی اپنی جگہ سن ہو چکا تھا۔ ہیلپ می! یہ میری گاڑی میں زبردستی گھس گیا ہے، ہیلپ! اور اب آس پاس کے کئی لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہیلپ! بھائی اسے باہر نکالیں، یہ میری گاڑی میں زبردستی گھس گیا ہے، پلیز ہیلپ می! اور اسی کے ساتھ دو آدمیوں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ہادی کو بازو سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ہادی کو احساس ہوا کہ یہ اچھی لڑکی کیا کر بیٹھی ہے۔ دیکھیں یہ لڑکی! اور اس سے پہلے کہ ہادی آگے کچھ کہہ پاتا، سامنے سے آتے مکے نے اسے بولنے سے روک دیا۔ بہن آپ جاؤ، اسے تو اب ہم سیدھا کریں گے۔ انہی میں موجود ایک آدمی کے کہنے پر سارا ان کا شکریہ ادا کرتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اندر بیٹھی ایک نظر سامنے آدمیوں کے گھونسے کا نشانہ بنے ہادی پر ڈالی اور اپنی مسکراہٹ دبائے وہاں سے چل پڑی۔ بیچارہ اچھا لڑکا، خود سے کہتے وہ کھل کر ہنسی تھی۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ جب سے USB ہاتھ آئی تھی اس کے لیے دن گزارنا نہایت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے آج سارا سے ملنے کا ارادہ کینسل کرتے وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آئی۔ کچن شیلف پر بیگ رکھتے وہ روم کی جانب بڑھی، اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر TV لانچ کی جانب آئی اور صوفے پر بیٹھ کر اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ہی اسے یاد آیا کہ USB تو پرس میں ہے۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھتے وہ دوبارہ کچن کی شیلف کی جانب آئی اور بیگ سے USB اور اپنا موبائل نکالا۔ واپس صوفے پر آ کر بیٹھی اور لیپ ٹاپ ایک بار پھر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی۔ اچانک موبائل پر رنگ ٹیون بجی۔ اس نے ایک نظر دیکھا، انجان نمبر تھا۔ اور اس وقت کسی بھی انجان نمبر سے زیادہ ضروری یہ USB تھی۔ موبائل کی ٹیون اگنور کرتے اس نے فولڈرز اوپن کیے۔ اس میں کئی ساری فائلز تھیں، کچھ ڈاکومنٹیشن کی، کچھ پرانی تصاویر، اور پھر انہی کے بیچ ایک فولڈر نے اس کے چلتے ہاتھ روکے تھے۔ وانیہ! کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے فولڈر کا نام پڑھا۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فولڈر کھولے گی اور کچھ ہو جائے گا، کوئی بم بلاسٹ ہوگا اور وہ یہیں اسی جگہ مر جائے گی۔ یا اللہ مجھے ہمت دینا۔ اللہ کا نام لے کر اس نے فولڈر پر ڈبل کلک کیا اور فولڈر کھولا، لیکن سامنے آنے والی تصاویر ایک ایسا بم بن کر بلاسٹ ہوئی تھیں کہ جس نے اسے مارا نہیں تھا، جس نے اس کی سانسیں نہیں روکی تھیں، جس نے اس سے زندگی نہیں چھینی تھی، مگر زندہ درگور ضرور کر دیا تھا، تڑپ کی انتہا تک تڑپا دیا تھا۔ وہ تکلیف اور درد کی اس انتہا پر تھی کہ جہاں سانسیں چلتی نہیں، جلتی ہیں، جہاں ایک بار نہیں بلکہ بار بار موت آتی ہے، جہاں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ کب اس کی آنکھوں سے نمکین اور گرم پانی نکلا تھا، کب اس کا چہرہ غمگین ہوا تھا، کب اس کا چہرہ بھیگا تھا۔ جانے کب سامنے کا منظر دھندلا ہوا، جانے کب اور جانے کب تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی تھی، اور جانے چہرے پر جذب ہوتے آنسوؤں نے کب اسے ہوش دلایا۔
اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، ایک گہری سانس لے کر انہیں کھولا۔ اب آنکھیں خالی تھیں۔ تم چکاؤ گے؟ اس نے اب فولڈرز پر لیفٹ کلک کیا۔ میں قسم کھاتی ہوں شہروز ہمدانی، میں تمہیں ایسی موت دوں گی جو دنیا یاد رکھے گی۔ میں تمہیں ایسے تڑپاؤں گی کہ تم موت کے لیے ترسو گے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں تمہارے لیے تمہارا بھیانک انجام بن جاؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ اس نے فولڈرز ڈیلیٹ کیے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے میز پر رکھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور وہ منظر ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ پنکھے سے لٹکی وانی کا منظر، ماما کے جنازے کا منظر۔ موبائل پر بجنے والی رنگ ٹیون نے ایک بار پھر اس کی توجہ حاصل کی۔ اس نے دیکھا وہی رانگ نمبر تھا، مگر اب اسے تجسس ہوا۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ بہت دیر کر دی کال ریسیو کرنے میں، کسی اور ڈیزائن میں مصروف تھی کیا؟ ایک انجان مردانہ آواز آئی تھی۔ سوری، آپ کون؟ ایک ہم ہیں کہ آپ کے علاوہ کچھ یاد نہیں، اور ایک آپ ہیں کہ آواز تک یاد نہیں، معنی خیز انداز میں جواب آیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ پہلے ہی ڈسٹرب تھی، اور اب اس طرح کی فضول باتیں سننے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ساتھ طارق بات کر رہا ہوں۔ اور اب وہ حیران ہوئی تھی کہ یہ اسے کیوں کال کر رہا تھا۔ اوکے مسٹر سعد، واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ پروفیشنل انداز تھا۔ یہ تو میں آپ کو مل کر بتاؤں گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ کل لنچ پر آپ کو پک کرنے آؤں گا۔ اور اس سے پہلے وہ کوئی جواب دے پاتی، دوسری جانب سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ اب یہ کیا چاہتا ہے؟ خود سے کہتے اس نے موبائل دوبارہ میز پر رکھا اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیں۔ ذہن ایک بار پھر وانیا کی جانب جا چکا تھا۔ ایک تو اس کے غائب ہونے کی عادت نے تنگ کر دیا تھا، وہ جو صبح سے اس کی کالز کر چکا تھا۔ ایک بار پھر کال ملاتے ہوئے اکتا کر کہا، ہیلو۔ ہادی کی عجیب سی آواز پر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ کہاں ہو تم صبح سے؟ اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ ہسپتال میں ہوں، اور آ کر خود ہی دیکھ لو کہ تمہاری وجہ سے کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ اگلی جانب سے بھی اسی انداز میں جواب آیا تھا، ہاسپٹل؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ارحم اب کچھ پریشان ہوا۔ ہاکی کھیل رہا ہوں، آ کر تم بھی کھیل لو، اکتا کر کہتے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ ارحم اب اسے دوبارہ کال کرنے لگا، مگر اس بار بھی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد میسج میں ہاسپٹل کا نام ریسیو ہوا، اور اسی کے ساتھ گاڑی کی کیز اٹھاتے وہ باہر نکلا۔ اب ہادی کی ہاکی بھی تو دیکھنی تھی نا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں ہادی کے کمرے کی جانب بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ قدموں میں تیزی اور چہرے پر پریشانی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اور سامنے بیڈ پر بیٹھے ہادی کی نیلی آنکھ اور ہونٹوں پر نشانات دیکھتے ہی ارحم کا جاندار قہقہ بلند ہوا۔ واٹ اے کارٹون! وہ اپنا پیٹ پکڑے ہنس رہا تھا۔
جبکہ ہادی اب اسے گھور رہا تھا بے حد سنجیدگی سے۔ کارٹون اور ارحم صاحب کی ہنسی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہنسو ہنسو، سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ وہ بہت ڈٹھائی سے سارا الزام اسے دینے کو تیار تھا۔ میری وجہ سے؟ پوچھ سکتا ہوں میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے اس نے کہا، تمہارے ہی کاموں کی وجہ سے میں اس چڑیل سارا کے پاس گیا اور دیکھو کیا حال کر دیا اس نے میرا۔ سارا؟ تمہارا یہ حال سارا نے کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور کہکا بلند ہوا۔ میں تو سمجھا تھا معصوم سی لڑکی ہے، مگر وہ تو پوری چڑیل نکلی۔ مگر تم نے آخر ایسا کیا کیا کہ اس نے تمہارا یہ حال کر دیا؟ اور اسی کے ساتھ ہادی نے اپنی غمزدہ داستان سنانا شروع کی۔ تم اس کی گاڑی میں زبردستی گھس گئے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا تو اور کیا کرتا میں؟ صبح سے اس کا پیچھا کیا میں نے، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا اس سے بات کرنے کا، تو بس ایک یہی حل نظر آیا مجھے، اور اس حل نے تمہارا کیا حال بنا دیا۔ مسکرا کر کہا، اب کھڑے مسکراتے ہی رہو گے یا پھر جا کر بل پے کرو گے؟ میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتا۔ تم سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے؟ آتا ہوں بل پے کر کے، تم بھی آ جاؤ، وہ کہہ کر اب باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد دونوں ہی ہمدانی مینشن میں ارحم کے کمرے میں موجود تھے۔ تو پھر پورا دن تم نے لڑکوں سے مار کھانے میں ضائع کر دیا، یا پھر کسی کام کی معلومات بھی حاصل کی ہے؟ کافی کا کپ میز پر اٹھاتے ہوئے ارحم نے پوچھا۔ ہادی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا مسٹر ارحم، اگر مار بھی کھائی ہے تو اس کا بھی حصول ہے۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، گڈ، تو پھر بتاؤ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ صوفے سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ اپ ڈیٹ ایسی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ایلف سے زیادہ مجھے کوئی بھی حیران نہیں کر سکتا۔ مطمئن سا مگر سچا جواب تھا۔ وہ تو شاید اب تمہیں حیرانگی کی انتہاؤں تک لے جانے والی ہے۔ کافی کا ایک اور سپ لیا۔ یہ بتاؤ کہ کیا پتہ لگا ہے؟ آج وہ اپنے بھائی کے آفس گئی تھی لنچ کرنے۔ وہ رکا تھا۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی۔ حیرانی تو یہ جان کر ہوگی کہ اس کا بھائی کون ہے۔ کون ہے؟ سوال ہوا تھا۔ تمہارا ایکس کلائنٹ 7 طارق۔ اور یہ واقعی ایک ایسا انکشاف تھا جس پر وہ حیران رہ گیا۔ 7 طارق سارا کا بھائی ہے۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یس، کتنا حسین اتفاق ہے نا؟ یہ سب اتفاق تو نہیں لگتا، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا، اس لیے میں چڑیل سے بات کرنے گیا کہ کچھ معلومات نکلوا لوں، مگر اسے اپنی درگت یاد آئی۔ معلوم کرو کہ اس کمپنی کو ان کی پسند کا ڈیزائن ملا یا نہیں، سنجیدگی سے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں اس کی کمپنی کے نئے ڈیزائنر کا بھی معلوم کروں گا اور اس سارا کو بھی سبق سکھاؤں گا۔ اور اسی عہد کے ساتھ وہ کافی کا خالی کپ میز پر رکھتے ارحم کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی کل کی میٹنگ کے ڈیزائنز ریڈی کر رہی تھی۔
جب انٹرکام بجا، یس کم ٹو مائی آفس، ایک آرڈر پاس کر کے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ تو اب یہ باس بن گیا ہے، خود سے کہتی وہ اب ارحم کے آفس کی جانب بڑھی۔ وہ جو اپنے لیپ ٹاپ میں جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا، دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی انگلیاں رکی تھیں۔